السلام علیکم طلباء، آج ہم جماعت ششم کے مضمون اردو میں جو پہلی نظم دی گئی ہے مناجات، اس کے سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں۔ چلیے طلباء، مشق حل کرنے کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ یہاں پر دیکھیے ہمیں 6 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات ہمیں ایک جملے میں دینا ہے۔ آگے ہم ایک ایک کر کے سبھی سوالات کے جوابات معلوم کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم مناجات کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہے، اس نظم کے شاعر خواجہ لطیف احمد جرری 15 ستمبر 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اللہ کی کون سی خوبیاں بیان کی ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کو پالنے والا سب سے بزرگ اور برتر کہا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ کن لوگوں کا سہارا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کمزور اور طاقتور دونوں کا سہارا ہے۔ چوتھا سوال ہے، اللہ کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ کا حکم دونوں جہاں کے ہر ایک ذرے پر چلتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اللہ کا دست قدرت کیا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، جس کو چاہے عزت یا ذلت دے اور افضل کو افضل کر دے، یہ اللہ کے دست قدرت ہے۔ چھٹا سوال ہے، مردے کو جلانا سے کیا مراد ہے؟ نظم میں ایسا ہی ایک مصرع اور ہے، اسے تلاش کر کے اپنی جماعت میں سنائیے۔ اس کا جواب ہے، مردے کو جلانا سے مراد ہے مردے کو زندہ کرنا، اور وہ مصرع ہے، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے۔ چلیے طلباء آگے بڑھتے ہیں۔ مشق میں آگے ہمیں دیا گیا ہے، ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ لفظ گرداب میں ڈھونڈیے۔ پہلا ہے خدا، دوسرا دھول، تیسرا دوسرا اور چوتھا ہے اس وقت۔ ان چاروں الفاظ کے ہم معنی الفاظ ہمیں گرداب میں ڈھونڈنا ہے۔ پہلا ہے خدا، اس کا ہم معنی لفظ آئے گا رب۔ دوسرا دھول، اس کا ہم معنی لفظ آئے گا گرد۔ اگلا لفظ ہے دوسرا، اس کا ہم معنی لفظ آئے گا دیگر۔ چوتھا ہے اس وقت، اس کا ہم معنی لفظ آئے گا اب۔ اگلا سوال ہے، نظم سے ایسے مصرعے لکھیے جن میں ذیل کا مفہوم ہو۔ ہمیں یہاں پر 4 مصرعوں کے مفہوم دیے گئے ہیں، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سے مصرعے ہیں جن کا مفہوم یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو چلیے طلباء ایک ایک کر کے سبھی مصرعے تلاش کرتے ہیں۔ چلیے پہلے والا مفہوم دیکھتے ہیں، تو سبھی کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کے لیے جو مصرع نظم میں بولا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے، حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مفہوم ہے، غریب امیر سبھی تیرے بندے ہیں۔ اس کا مصرع ہے، بندے سبھی ہے تیرے، اعلیٰ ہو یا کہ ادنا۔ تیسرا مفہوم ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی ہمت بندھاتا ہے، اور اس کا مصرع ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ چوتھا مفہوم ہے، تو پوری دنیا پر مہربان ہے، اور اس کا مصرع ہے، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر۔ اس طرح سے یہ مشق یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، جس سے آپ کو نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔